میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اما حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے۔ یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے گا۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا۔ ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موڈے تے رہ گئے نا پا کے۔ تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے۔ اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا۔ جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو نہ بلغم، نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی،
दाऊद अलैहिस्सलाम की शीर ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, 6 भी हो गए, कहीं 5 हैं 6। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाले, मेरे नबी वाले अखलाक, ईसा अलैहिस्सलाम वाली उम्र 33 साल पे फुल स्टॉप लग जाएगा, टाइम ऑफ हो जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा तो वक्त जो हमारे ऊपर असर डालता है वो असर खत्म हो जाएगा। तो 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल। और खाएगा हर लुक़मे की लज्जत पहले से ज्यादा, पिएगा हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा। ये जन्नत का पानी है, उसमें ये डाला उंगली को और आसमान पे बैठ के उंगली को यूं कर दिया, इस तरी से जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है तस्नीम। तस्नीम, बाकी सारे चश्मे चलेंगे, चश्मे चलें, जमीन पर चलेंगे, दरिया दूध का, दरिया शहद का, दरिया पानी का, दरिया शराब का। अल्लाह पिलाने वाला है, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अल्लाह पिलाने वाला है। बल्कि अल्लाह ने एक जगह सूरह दहर में पीने पिलाने की 3 मजलिसें बयान की हैं। एक मजलिस है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक हाथ में सुराही उठाएगा और दूसरे हाथ में जाम पकड़ेगा और यूं डाल के पिएगा। ये है 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली सबसे अदना दर्जे की जन्नत है। कि वहां क्या होगा कि वहां खुद डाल के पी रहा है, यहां भी खुदाम होंगे, यहां भी खुदाम होंगे। फर्क बताने के लिए 3 दर्जे कि यहां डालेंगे पिएंगे। दूसरा दर्जा है वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, वहां इन खुद नहीं डालेंगे, इनको नीचे है बूफे सिस्टम, आपे पहुंचे आपे खाओ, ठीक। ऊपर वाला दर्जा है खुदाम सिस्टम, नौकर सिस्टम, नौकर डालेगा पेश करे, नौकर डालेगा। ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए, वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुदाम पेश करें। फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, एवं थोड़ियां राला कठियां कोठियां करके जोर जोर मार के थू थू करे तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसअतों में आता हूं तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक राल उसकी टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहां ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहां है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुशो, वहां अल्लाह होगा खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय, वो नीचे वाले कहेंगे यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे नीचे, वो कहेंगे या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला, आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सअयुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी,
आंसू बहाते। मैं देखता था आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाह अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वही काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन दो आंखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा, हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफिल मौसीकी सजाएगा ना, महफिल मौसीकी सजाएगा, तो पहला नगमा 70 साल का होगा। 70 साल वो होगा जन्नत की हूरों से। अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी। हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूजिक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी। हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे, ऐसे हो तो सीधे नहीं हो सकोगे। इतना अल्लाह उसमें तुम्हें मजा देगा, गुम हो जाओगे। फिर अल्लाह कहेगा कैसा है? कहा वाह चासा, हमारे पंजाबी में कहते हैं चासा। तो अल्लाह कहेगा इससे अच्छा सुनो। कहेंगे अच्छा वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या दाऊद, दाऊद आओ बैठो, ये मेरे बंदे बंदियां हैं, इन्हें आज खुश करो। इस कायनात में सबसे सुरीली आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम, जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलते थे, पहाड़, जंगल के जानवर बाहर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे, इतनी आवाज थी। वो कहेंगे या अल्लाह वो तो दुनिया में थी। कहा मैंने वापस कर दी कई गुना। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज और जन्नत का साज जन्नत वालों को जन्नती भूल जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा? कहेंगे मजा। कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ। तो वो क्या है? तो अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब, हबीबुल्लाह, ऐ मेरे हबीब, आइए महफिल को रौनक बख्शिए। हाँ, मेरे नबी की आवाज, जन्नत का साज, जन्नत के दरिया भी थम जाएंगे हमारे नबी की आवाज को सुनकर। और अपना आप जन्नती, पहले जन्नत भूले थे, अब अपना आप भुला बैठे हैं। फिर उनकी बारी खत्म होगी तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे अच्छा सुनाऊं। अल्लाहू अकबर, अब इससे अच्छा सुनाऊं। कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा क्या हो सकता, इससे अच्छा क्या हो सकता? कहेंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब तुम्हारा रब आएगा वो तुम्हें सुनाएगा। अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। अब दो तब्दीलियां आएंगी फिजिकली। हम कानों से सुन रहे थे, आंखों से देख रहे थे। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को आंखों से देखना। अल्लाह यूं पर्दा हटाएगा, ये तो मैंने वैसे ही हाथ का इशारा कर दिया, वो तो हर चीज से पाक है, उसके लिए ना कोई तशबीह है ना कोई तमसील है, वो बिला तशबीह है बिला तमसील है। ऐसे पर्दा हटेगा तो जब अल्लाह सामने आएगा, हाय एक बोल सुना दूं फिर बताता हूं कि कैसे देखोगे। ये सब नेक लोग, नेक बंदे बंदियां, नमाजी, तहज्जुद गुजार, रोजेदार, मुजाहिदीन, मुबल्लिगीन, उलमा, औलिया कराम, सालिहीन सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह क्या टाइटल दे के पुकारेगा, क्या टाइटल दे के पुकारेगा? जब
پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سر نگوں رہیں گے، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں گی، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو اب اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی خرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل، اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 خرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 خرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 خرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، خوش ہو، راضی ٹھیک ہو، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف؟ ایک مرد عورت ایک 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 سب کا نام لے کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، چلو موج کرو۔ خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ خُذِ الْعَفْوَ، خود پکڑنے کو کہتے ہیں، تو پکڑنا ہوتا ہے مادی چیز کا، گلاس کو پکڑ لو ٹھیک بات، کاغذ پکڑ لو ٹھیک بات، کتاب پکڑ لو ٹھیک بات، ہوا پکڑ لو، یہ مناسب جملہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ خود مادی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تمسک، فاستمسک بالعروۃ الوثقی، تمسک مانوی چیز کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ واعتصموا، اعتصام، استمساک، یہ جو الفاظ ہیں یہ مانوی چیزوں کو پکڑ۔ یہاں اللہ نے معاف کرنے کو ایک جسم بنایا ہے خود کے ذریعے سے، اور اپنے نبی سے فرمایا پکڑ لو میرے حبیب معاف کرنے کو، چھوڑنا نہیں معاف کرنے کو، ہر حال میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ جان سے بڑھ کر کوئی دشمن ہوتا ہے، آپ کے درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے بدو نے تلوار آپ ہی کی اٹھائی اور آپ کے پسلی میں ماری، ایسے یہاں چبوئی، آپ یوں ہو کے اٹھ کے بیٹھ گئے تو آگے تلوار سیدھی کر دی۔ یہ اس کا نام تھا غورث، بدو تھا غورث۔ کون بچائے گا تمہیں؟ تو آپ مسکرائے، صحابہ دور دور سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ۔ اللہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ تلوار گر گئی۔ اب تلوار آپ نے اٹھا کے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے تو ہی بچاؤنا ہے، اس کو تو اوپر والے کا پتہ نہیں، تو کہتا ہے مجھے تو ہی بچائے گا، کون خیر عاقب۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، کہا جاؤ معاف کیا۔
جب وہ کہہ رہا کلمہ نہیں پڑھتا تو اب نبی کے قتل کا ارادہ کر کے آئے تو اسے قتل کیا جائے. کلمہ پڑھ لیتا تو معاف تھا. اس نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا. خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کو پکڑ لیجیے. دین کے کام کے لیے بلکہ ہر آدمی کے لیے اچھے اخلاق ایک لباس کی طرح ہے. لباس کے بغیر تصور ہے بیٹھنے کا؟ ایک لمحہ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے بعد پانی کا گھونٹ پیتا ہوں. 15-20 منٹ میرے گزر جاتے ہیں. ٹھیک، کھانا تو ایک وقت کا کھا کے 6 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے، 7 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے. لیکن لباس 7 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا. تو میں اس آیت سے میں نے یہ مطلب نکالا ہے اور میں تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ یہاں اخلاق کو اللہ نے لباس بنایا ہے اور ہمیں اس میں انسان بنایا ہے اور ہمیں اس میں دعوت کا کام عطا فرمایا ہے کہ اوپر خذ العفو، نیچے اعرض عن الجاہلین اور درمیان میں وأمر بالعرف. سبحان اللہ، کیوں دیکھیں خذ العفو، یہاں اعرض عن الجاہلین، یہ ہے وأمر بالعرف کہ دین کے کام کرنے کے لیے اوپر بھی اخلاق لاؤ نیچے بھی اخلاق لاؤ، پھر دین کا کام کرو تو لوگ قبول کریں گے، ورنہ کڑوا سمجھ کے تھوک دیں گے. کیوں آج لوگ مسجدیں کیوں ویران ہو گئیں؟ شکر ہے تبلیغ کی محنت سے مسجدیں کچھ آباد ہوئی ہیں، یہ نوجوان نسل آنا شروع ہوئی ہے، ورنہ تو مسجد میں بوڑھوں کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہم تبلیغ والوں کو دعا دیں جن کے گشتیں اور جن کے رونے دھونے اور جن کے پیدل سفر، جن کی قربانیاں بے لوث قربانیاں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مجمع کا رخ پھیرا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہوا چلی ہے اور ایک نظام بنا ہے اور اس کے پیچھے اس تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، اگر جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے اخلاق ہوتے تو پتہ نہیں کتنے باطل کی دیواریں ٹوٹ چکی ہوتی. وہ 40 دن کے لیے اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں جا کے کرتا اتار کے پھر وہی خان صاحب بن جاتے ہیں، میاں صاحب بن جاتے ہیں، چودھری صاحب بن جاتے ہیں، نواب صاحب بن جاتے ہیں. وہ سارے اخلاق تبلیغ میں ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اگر یہ مستقل ساتھ ہوں تو پورے باطل پہ چوٹ مارنے والے. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ معاف کرنے کو پکڑ لو میرے محبوب، ایسے چھوڑنا نہیں، جاؤ معاف کی. وحشی آیا، وحشی حمزہ کا قاتل، جن کی لاش کو دیکھ کر میرے نبی اتنا روئے کہ ہچکی لگ گئی اور پہلی دفعہ جبریل آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے. یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوایا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں. آتے کہنے لگا میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. تو اسلام کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے پناہ نہ مانگتا تو مجھے زیادہ پسند تھا کہ تیرا سر اڑا دیتا، لیکن تو نے پناہ کی طلب کی ہے تو تجھے پناہ ہے. بول کیا کہتا ہے؟ چچا کے قاتل کو یوں بٹھانا سامنے، خذ العفو، کہنے لگا تیرا رب کہتا ہے جو زنا کرے، قتل کرے اور شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو میں نے سارے یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اس آیت کی طرف اس نے اشارہ کیا. تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. کہ آپ نے فرمایا ہاں کہ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ بڑا مہربان ہے،
اس کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت کتنی بڑی ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو مٹا کے اتنی نیکیاں لکھ دیتے۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے امن تو دیا ہے نا، امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی، وہاں کہ اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ کا، کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خذ العفو بتا رہا ہوں، خذ العفو۔ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے نافرمان بندو گھبرانا نہیں، توبہ کرو، سارے معاف کروں گا۔ کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا، اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اس سے بولنا چھوڑ دیتے، وہ تو میں نے اوئے کیوں کی، تو میں نے اینج کیوں ویکھیا، اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، اور عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے۔ دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت ہیں۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے گا، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے دو ہوتے جاوے گا، دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہیں جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں، اب منہ پھیر لیں جیسے مجھے کہا ہی نہیں۔ امام زین العابدین سبحان اللہ، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھے، آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جگر گوشہ، وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، دو واسطے آگے بڑھے ہیں، تو وہ آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا، اور آپ یوں کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں نادے نال گل کر رہے ہیں، تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تینوں گالی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اس سے معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح، مطلب معذرت کے ساتھ جتنا دین صوفیاء نے پھیلایا ہے اتنا علماء نے نہیں پھیلایا، کہ علماء کیل و کال کے جھگڑوں میں اور صوفیاء اخلاق کا پیکر ہوتے تھے، حسن سلوک اور اخلاق سے لوگوں کے دل جیت، عالم بھی ہوتے تھے
عالم بھی جتنے بڑے نام ہیں سب علم والے ہیں. انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی. خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو. سکی روٹی پراٹھا بھی پیا ہوا ہے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاواں. ایک آدمی میٹھے بول مجھ سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں. ایک کی زبان پہ گالی اور فتوے کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے گا؟ ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے. عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو. تبلیغ کے کام کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری. معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے. معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو. سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے. جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں. تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا، یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں. وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا. تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جن کا نیک ہونا سب کو پتہ ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں کیونکہ وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتے. تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا، اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے. سبحان اللہ. زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے. ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے زندگی میں حسن آتا ہے. اور یہ آیت اسی میں سے ہے. اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ لو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو. مجھے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. آج 20 رمضان ہے، رات 20 رمضان کی ہے. اس دن میں مکہ فتح ہوا تھا. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری. 6 برس کے بعد فتح مکہ 20 رمضان المبارک. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رمضان کو مدینہ سے نکلے. اس کی بنیاد پڑی صلح حدیبیہ. آپ 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے. قریش کی ضد سامنے آئی کہ نہیں کرنے دیں گے. ضد کو ضد سے نہ توڑو، ضد چھوڑ، اپنی ضد چھوڑ. اگر عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی ضد لگائے نا تو ہار مان جاؤ. صلح حدیبیہ ایک زندگی کا اصول ہے. آج تم جاؤ، گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ بھی ضد پہ ہے، وہ بھی ضد پہ ہے. مر جانے والے، مٹی ہو جانے والے ایسی گندی گندی چیزوں پر اڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، خاندان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی ضد کو نہیں چھوڑتے. تو صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا سبق ہے. ہمیں ضد
چھوڑنے کا درس ہے بہت بڑا، جب میرے نبی 1500 جان نثار ساتھ تھے اور انہوں نے کہا نہیں کرنے دیں گے، اگر یہ حملہ کر دے تو مکے کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی نہیں کرتے، معاہدہ لکھو جی۔ تو حدیبیہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا کہ اس سال واپس جاؤ گے، عمرہ نہیں کرو گے، اور صحابہ میں احتجاج، نہیں ہم کر کے جائیں گے، اگلے سال آؤ گے عمرے کے لیے ہتھیار نہیں لاؤ گے، 3 دن مکہ میں ٹھہرو گے، چوتھے دن نکل جاؤ گے، ہم میں کوئی کلمہ پڑھ کے مدینے جائے گا اسے واپس کرو گے، تم میں سے کوئی کلمہ چھوڑ کے مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب شرطیں سن رہے ہو کیسی سخت شرطیں۔ 10 سال کے لیے جنگ بند ہوگی، جو قبیلہ جس کے ساتھ جڑنا چاہے جڑ جائے، 2 قبیلے آپس میں لڑیں تو مکے والے اپنے ساتھ جڑنے والوں کی مدد نہیں کریں گے اور مدینے والے اپنے ساتھ جڑنے والوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ میں یہ بھی ایک تحریر تھی، جو معاہدہ طے ہو گیا۔ تو 2 سال میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، پچھلے 18 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو صلح ہو گئی، امن ہو گیا، دھڑا دھڑ لوگ ایمان میں آئے۔ ایک قبیلہ بنو بکر، انہوں نے دوستی لگائی مکے والوں سے، اور ایک ہے بنو خزاعہ، انہوں نے دوستی لگائی مدینے والوں سے۔ ان دونوں میں ہو گئی کسی بات پہ لڑائی، تو ابو سفیان نے در پردہ چپکے چپکے بنو بکر کی مدد کی، جس سے بنو خزاعہ کو شکست ہوئی اور ان کے کافی بندے مارے گئے، اور یہ بات کھل گئی کہ یہ مکے والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بنو خزاعہ یہ خبر لے کر مدینہ پہنچے اور بڑے دردناک اشعار پڑھ کے اپنی ساری کہانی سنائی۔ آپ عصر کا وضو فرما رہے تھے تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا اب ہمارا اعلان جنگ ہے اہل مکہ کے خلاف۔ وہ چاروں طرف راستے بند کروا دیے کہ کوئی خبر باہر نہ جائے، کسی قسم کی کوئی خبر باہر نہ جائے۔ انہی دنوں میں وہ عورت آئی سارا، جو بنو مطلب کی باندھی تھی، تو آ کر کہنے لگی مدد کے لیے آئی ہوں، بھوک نے تنگ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا تو بڑی گانے والی تھی، تو قریش نے تیرا گانا چھوڑ دیا سننا؟ وہ گانا سناتی تھی، وہ پیسے دیتے تھے۔ وہ جب سے بدر میں سردار مارے گئے میرا گانا کوئی نہیں سنتا۔ آپ نے کہا اس کا گھر بھر دو۔ بنو مطلب سے کہا اپنے خاندان سے، جو کہ ہمارے خاندان کی باندھی ہے، لہٰذا تم سارے اس کو جھولی بھرو۔ انہوں نے خوب دے دیا۔ جا رہی تھی تو حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کے نا اس کو دے دیا کہ مکے والوں کو دے دینا۔ اس میں اطلاع کر دی کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یہ بدری صحابی۔ یہ اتنا اہم یا اتنا خطرناک قدم تھا کہ اس کے لیے جبریل آئے۔ صحابہ سے اور بھی خطائیں ہوئیں، بڑی بڑی خطائیں ہوئیں، جبریل نے آ کے نہیں بتایا، لیکن یہ ایسی خطا ہوئی کہ جبریل آیا یا رسول اللہ وہ حاتم نے خط دے دیا ہے اس عورت کو، وہ عورت جا کے مکے والوں کو دے گی، اب اس سے خط واپس لیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی، حضرت مقداد کو بھیجا پیچھے، اور وہ اس عورت سے خط چھین کر لائے۔ تو جب وہ خط آیا تو آپ نے کہا حاتم یہ کیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو چھوڑیں، یہ منافق ہے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر سبحان اللہ، دیکھو اپنے نبی کے اخلاق کہ مجرم کے وکیل بن کے کھڑے بول رہے ہیں۔ اتنی بڑی خطا ہوئی کہ جبریل کو آ کے بتانا پڑا، اور میرے نبی عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عمر تجھے خبر ہے یہ بدر والوں میں سے، اور میرے اللہ نے کہا ہوا ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کریں، نہ منافق ہوں نہ نافرمان ہوں، آپ کے ساتھیوں کے سارے رشتہ دار مکے میں ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے، میں غریب آدمی ہوں، میرا وہاں کوئی بھی نہیں، میرے بچے وہاں ہیں، مجھے پتہ ہے یہ خط چلا جائے یا نہ جائے اللہ نے آپ کو فتح دینی ہے۔
تو میں نے مکے والوں پہ احسان کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ میرے بچوں کی حفاظت کریں، تو آپ نے فرمایا اللہ رسول تیرے عذر کو قبول کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے ساتھیوں کی کمیوں سے درگزر کر۔ ہمارے ماحول میں درگزر نہیں، چھوٹی سی خطا پر اس طرح تباہ کر دیتے ہیں، اس طرح ہلاک کر دیتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے ذی استعداد ساتھیوں کو گم کر دیا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا تھا، معاویہ انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم، کہ معاویہ اگر تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ دھکڑ کرے گا تو انہیں تباہ کر دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ نے مجھے حکومت دی تو میں نے اس حدیث پہ عمل کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ درگزر۔ خذ العفو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بس جو ظاہری لوگوں کے اعمال ہیں اسی پر آپ ان سے معاملہ کریں، ان کے اندر مت جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک یہ تفسیر بہت خوبصورت تفسیر کی ہے خذ العفو کی، کہ آپ لوگوں کے جو ظاہری اخلاق ہیں، ظاہری اعمال ہیں، بس اسی کو قبول فرمائیں، عفو زائد، اور ان کے اندر کیا ہے، یہ منافق ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، اس کو آپ اللہ کے سپرد فرما دیں اور آپ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، گلے لگائیں، پیار کریں، محبت کریں۔ میں کیا کروں، سیرت سے دوری نے ہمیں اندھا کر دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ پڑھ کے کیا کیا ہمارے اخلاق بن گئے، عجیب انتقامی سا مزاج بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، درگزر کو لازم پکڑیے۔ اور دوسرا مطلب کہ اپنے ساتھیوں کے اندر، حالانکہ آپ تو ویسے ہی دیکھ لیتے تھے، آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے فرمایا تم مجھ سے پہلے رکوع سجدہ کیوں کرتے ہو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے پہلے مت جایا کرو سجدے میں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ بس ظاہری اعمال کو لیں، درگزر کریں۔ تو اتنی بڑی خطا کو کس محبت سے ختم کر دیا، اور جو اس خطا کے مطابق بولے تھے کہ سر اڑا دیا جائے ان کو چپ کرایا۔ تو ہمیں خبر ہے یہ کون ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، خاص طور پر نیک لوگوں کی کمی نہ پکڑو نہ اچھالو۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا اولیاء کرام میں سے ہو یا بہت بڑے غافلین میں سے ہو، خطا انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ معصومین اس سے پاک ہیں، باقی سب کمی زیادتی کے ساتھ ہی زندگی چلتی۔